ریڈیو پاکستان بہاولپور، آپ کے دل کی آواز۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد عاشق عباسی۔ آج ہم نے ایک خصوصی انٹرویو کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مرتضیٰ نور۔ آپ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں انٹر یونیورسٹی کنسورشیم کے۔ جی مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنے ادارے کے حوالے سے بتائیے گا کہ مختصر طور پہ کہ کیا پرپز ہیں اس کے، اور اگر کوئی اب تک کوئی نیو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے تو وہ بھی ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ جی، میں سب سے پہلے ریڈیو پاکستان بہاولپور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پہ مدعو کیا اور ایک بات کرنے کی بھی موقع ملا، اور خاص طور پہ جو ساؤتھ پنجاب ہے وہ ایک بڑا فرٹائل ایریا ہے، اس لحاظ سے بھی، نہ صرف زرعی لحاظ سے بلکہ ذہنوں کے لحاظ سے بھی بڑا فرٹائل ایریا ہے۔ جی، تو جہاں تک انٹر یونیورسٹی کنسورشیم کا تعلق ہے تو اس کا بھی بڑی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی، یعنی کہ سعادت کی بات ہے اور بہت بڑا ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، آنر کی بات تھی کہ اس کا بھی قیام جو ہے بہاولپور میں 2011 میں رکھا گیا، اور جنوری کا مہینہ تھا، اور اب ماشاءاللہ اس کو 12-13 سال ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت اس میں جو ممبران کی تعداد تھی، جو وائس چانسلرز تھے، وہ 9 تھے، جس کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاؤنڈر ممبرز تھے، اور HEC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سہیل نقوی بھی یہاں پر آئے تھے، ڈاکٹر مختار صاحب جو تھے وائس چانسلر تھے یہاں پر۔ تو ایک بہت بڑی، یعنی کہ اس علاقے کے لیے بھی آنر کی بات تھی کہ فرسٹ ٹائم اتنی تعداد میں وائس چانسلرز کو ہوسٹ کیا گیا۔ اور بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی تھا، کیونکہ آج ہم ریڈیو پاکستان میں موجود ہیں، بہاولپور میں موجود ہیں، کہ ہم جو یونیورسٹیوں میں ایک آپس میں ایک ایسا میکنزم بنائیں، کیونکہ اس سے پہلے ہر یونیورسٹی ایک آئسولیشن میں کام کر رہی ہے، دوسری یونیورسٹی کے ساتھ اس کی کوآرڈینیشن نہیں ہے، اور تاکہ ہم ایک دوسرے کے تجربات سے اور ایک دوسرے کے جو ہم ایک دوسرے نہ صرف تجربات سے بلکہ ایک دوسرے کی مہارتوں سے بھی استفادہ کر سکیں، کیونکہ بعض ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی انڈیجنس ہیں، ان کا سلوشن بھی ہمارے پاس ہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کو سوشل سائنسز کی بھی ترویج کریں، نوجوانوں کو ان کی ثقافت کے ساتھ لے کر جائیں، اور اسی سلسلے میں پھر ہم نے آگے جو ہے ملتان ادبی میلہ کرایا، جنوبی پنجاب کا پہلا ادبی میلہ کروایا، اور اس وقت ماشاءاللہ اس جو انٹر یونیورسٹی کنسورشیم ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان یونیورسٹیز کا سب سے بڑا نیٹ ورک بھی بن چکا ہے، 70 سے زیادہ جامعات ہیں۔ صحیح۔ اور اسی تجربے کو دیکھ کر پھر OIC لیول پر آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے، جو کہ دنیا کا دوسرا بڑا نیٹ ورک ہے کنٹریز کے لحاظ سے آفٹر یونائٹڈ نیشن، وہاں پہ بھی میں اسسٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کنسورشیم آف ایکسیلنس بنا ہے، جس میں ہم اسلامک کنٹریز کی یونیورسٹیز کو ایک دوسرے کے نزدیک لا رہے ہیں، اور مل کے کچھ ایسے منصوبے تشکیل دے رہے ہیں جس سے نہ صرف ہم ایک دوسرے سے استفادہ کر سکیں بلکہ ہم سوسائٹی کے لیے، مسلم امہ کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو یہ ایک کنسورشیم کا ایک بنیادی مقصد تھا، اور آج تک ہم نے اسٹوڈنٹ لٹریری فیسٹیول کروایا۔ ہماری جو انگیجمنٹ ہے وہ 3 لیول پہ ہے، وائس چانسلر لیول پہ، وائس چانسلر کے ساتھ بھی ہماری 3rd انٹرنیشنل ریکٹرز کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی انٹر یونیورسٹی کنسورشیم جو ہے پارٹنر ہے، اسلام آباد میں 9 اور 10 دسمبر کو، 11 دسمبر بھی اس میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم جو فیکلٹی ہے ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ ہم نے پہلے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن کو منعقد کروایا لاہور میں، پھر ہم نے اسلام آباد میں، پھر ہم نے کراچی میں، اور اب انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب کا بھی جو ہمارا 4تھ جو ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس میں جنوبی پنجاب کی تمام جامعات اس میں شامل ہوں گی۔ تو ہر طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہم اسٹوڈنٹس کی ایک بامعنی جو ہے انگیجمنٹ کر سکیں، بلکہ جو فیکلٹی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکیں، اور وائس چانسلر جو کہ ہیڈز آف دا انسٹیٹیوشن ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کے قریب لا سکیں، تاکہ وہ ایک کمپیٹیٹر سے ہم کولیبوریٹرز کی طرف چلے جائیں۔ اور دوسرے جو ہم اس میں جو چیز کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ایک تو ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا آپس میں کولیبوریشن نہیں ہے، اب ہم نے یہ بھی کیا کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کا ہم پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کولیبوریشن کرا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 240 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، جن میں سے 60% جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے، 40% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ تو کسی جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو فنڈنگ کا ایشو ہوگا تو وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو پورا کر دے گی، کسی جگہ پہ ان کو ایک دوسرے کی، تو یہ ایک دوسرے کو اسسٹنس بھی کر رہے ہوں گے،
اور ایک دوسرے کی جہاں پہ ایک دوسرے کی تجربے کی ضرورت ہوگی، مہارت کی ضرورت ہوگی اور ایکسپرٹی کی ضرورت ہوگی تو وہ اس طریقے سے پرووائڈ کر رہی ہوگی. بالکل صحیح. اچھا مرتضیٰ صاحب، سب سے زیادہ فوکس آپ کا انہی ایفرٹس کا ہے، وہ ہے اسٹوڈنٹس پہ. تو اس پلیٹ فارم سے آج ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے کوئی مختصر آپ کو پیغام ڈیلیور کرنا چاہیں؟ دیکھیں، نوجوان جو ہیں وہ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. تو ایک تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ پورے ملک کی جو امیدیں ہیں آپ سے ہی وابستہ ہیں. تو آپ زندگی میں محنت، دیانت داری کے ساتھ اور سچ کے ساتھ بڑھنا سیکھیں. زندگی میں کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو انکریج کریں. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرز بنیں رادر دین کہ ہم کمپیٹیٹر بننے کے. اور دوسرا یہ کہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا اور بڑوں کا بھی سب سے بڑی ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے اور ان کے تجربات سے سیکھنا بھی چاہیے. بالکل صحیح ہے. صحیح کہا مرتضیٰ نور صاحب نے کہ اپنے جو والدین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو بڑے ہیں، ان سے نہ صرف آپ سیکھیں بلکہ انہی کو فالو کر کے آپ اپنی عملی زندگی میں ان کو اپلائی کریں. بہت شکریہ محمد مرتضیٰ نور صاحب. آپ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں انٹر یونیورسٹی کنسورشیم کے، اور آج آپ اسپیشلی طور پہ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری کا سر بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی.